بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا نام ہے علامہ اقبال اور صنف ہے خاکہ اور مصنف ہیں چراغ حسن نصرت، اور یہ جو ہے مردم دیدہ، یہ ان کی کتاب ہے، اسے ماخوذ ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال کا یہ خاکہ لکھا ہے۔ اب اس کے مشکل الفاظ ہیں قبا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے برائی، خرابی۔ کرکی، ضبط کرنا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کڑکی، کڑکی ہم کہہ دیتے ہیں نا، کڑکی، تو یہاں پہ کرکی، ضبط کر لینا۔ چٹکلا کا مطلب ہے لطیفہ۔ سما خراشی، کان کھانا، بیکار کی باتیں کرنا۔ پھپتی، مزاحیہ چوٹ۔ معطل، چترال کے حاکم۔ اس کے بعد ہے استجاب، ایرانگی۔ اہنسا، گاندھی کا فلسفہ عدم تشدد، بغیر تشدد کے کوئی تحریک چلانا۔ چو شو، عالم مثال، خیال کی دنیا۔ ربط، تعلق، ملاپ، جوڑ۔ خشکا، ابلے ہوئے چاول، اور خشکا ہم آٹا، جو خشک آٹا ہوتا ہے اس کو بھی ہم خشکا کہتے ہیں۔ اچھا، دان پان، کمزور۔ مشت استخوان، بہت کمزور۔ شاگرد پیشہ، ملازم یا عملہ جو ہوتا ہے۔ گداز کا مطلب ہے نرم، اور شب دیگ کا مطلب ہے گوشت اور شلجم کا سالن، یعنی شب دیگ، شب کو کہتے ہیں رات کو، اور دیگ کہتے ہیں جس میں چاول وغیرہ یا سالن پکایا جاتا ہے۔ اور شب دیگ کے علامہ اقبال بہت زیادہ شوقین تھے، اور یہ سردیوں میں پکائی جاتی ہے، اور پوری رات جو ہے ہلکی آنچ پر جو ہے گوشت اور شلجم جو ہے وہ دیگ میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پوری رات جو ہے وہ یہ ہلکی آنچ پر پکتی رہتی ہے۔ اب اس کے معروضی سوالات ہیں۔ سبق علامہ اقبال چراغ حسن نصرت کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے چراغ حسن نصرت نے سندھ باد جازی کے نام سے فقاہیہ کالم لکھا۔ اب فقاہیہ کالم اس کالم کو کہتے ہیں، اخبار میں یہ لکھا جاتا ہے، لوگ لکھتے ہیں۔ چراغ حسن نصرت نے بھی لکھا، اور معاشرے میں جو ناانصافیاں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ فقاہیہ انداز میں لکھتے ہیں، یعنی طنز و مزاح کے انداز میں۔ بات جو ہے وہ سچی ہوتی ہے، لیکن طنز و مزاح میں یہ لکھتے ہیں، اس کو فقاہیہ کالم کہتے ہیں۔ آپ مرتے دم تک اخبار امروز سے وابستہ رہیں، یہ امروز اخبار ہے۔ اس کے بعد ہے میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے۔ یہ سبق میں چیز موجود ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہے چراغ حسن نصرت کب علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے؟ 1930 میں علامہ اقبال سے ملنے گئے تھے۔ اچھا، 1930 میں ہی علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے مقام پر خطبہ دیا تھا، اور اس میں فرمایا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس لیے جن علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے ان علاقوں کو ملا کر ایک علیحدہ وطن بنایا جائے، جہاں مسلمان اپنے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ یہ چراغ حسن نصرت کس کے ساتھ علامہ اقبال سے ملنے گئے تھے؟ تو یہ سالک صاحب کے ساتھ ملنے گئے تھے۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال کے خادم خاص کا نام کیا تھا؟ علی بخش، ٹھیک ہے۔ ان دنوں نمک کی سیتا گرہ، یہ دیکھیں سیتا گرہ جو ہے وہ زوروں پر تھی۔ اب سیتا گرہ ایسا تھا کہ انگریزوں نے نمک پر ٹیکس لگا دیا تھا، سمندر سے پانی نکال کر اس کا نمک بنایا جاتا تھا، اور نمک پر ٹیکس لگا دیا تھا، اور اس ٹیکس کے احتجاج میں گاندھی جی نے لوگوں کو ملا کر سمندر تک وہ پیدل گئے،
اور انہوں نے بغیر کسی تشدد کے، لڑائی جھگڑے کے، انہوں نے پرامن جو ہے وہ طریقے سے اپنی بات جو انگریزوں تک پہنچائی، کیونکہ نمک جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، تو اس میں عورتیں، مرد، سارے لوگ شامل تھے۔ تو اس کا مطلب ہے سچائی پر اصرار کرنا، سیتا گرہ مطلب سچائی پر اصرار کرنا۔ تو گاندھی جی نے بغیر لڑائی جھگڑے کے، تشدد کے، یہ جو ہے اپنی بات جو ہے پہنچائی۔ موضوع عنوان: روکھا پھیکا تھا، بیچ بیچ میں لطیفے بھی ہو جاتے تھے۔ لطیفے یعنی ہنسنے ہنسانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ جاڑے میں بڑے شوق سے شب دیگ پکواتے تھے۔ شب دیگ، ٹھیک ہے، شب دیگ پوری رات، شب رات، دیگ برتن، پوری رات ہلکی آنچ پر گوشت اور شلجم جو ہے وہ پکتا تھا اور اس کو شب دیگ کہتے ہیں۔ علامہ اقبال عام طور پر پنجابی بولتے تھے۔ علامہ اقبال کے مطابق ڈیش نے شاعری کو غارت کر ڈالا ہے۔ مشاعروں یعنی شاعر جو ہے، بہت سے شاعر جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اسٹیج پہ، وہ سارے آتے ہیں، باری باری اپنا کلام سناتے ہیں، تو لوگ جو ہے سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مشاعروں نے جو ہے وہ شاعری کو کیا خراب کر دیا، غارت کر دیا۔ ڈیش نے ان کے دل کو گداز کا مطلب ہے نرم کر رکھا تھا۔ کس نے؟ عشق رسول نے۔ علامہ اقبال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ علامہ اقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار تھے۔ اقبال ڈیش میں کبھی کبھی مشاعروں میں شریک ہو جاتے تھے۔ یہ جوانی میں، یعنی جوانی میں وہ مشاعروں میں کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے۔ حالانکہ پسند، وہ کہتے ہیں کہ شاعری کو انہوں نے خراب کر دیا، غارت کر دیا، لیکن جوانی میں چلے جایا کرتے تھے۔ یہ نیچے سوال بھی ہیں کچھ، یہ بھی میں ایسے اس پہ گھما دیتی ہوں کیمرہ، آپ ایک نظر دیکھ لیں اگر ہوئے تو، کیونکہ جو باتیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں نا، وہ تقریباً جو ہے وہ سبق کا تقریباً خلاصہ ہی بتا دیا۔ سامعین کہتے ہیں سننے والوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں موضوع عنوان اور اس کے بعد کوئی اور لفظ ہو تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور امیر غریب سارے، ٹھیک ہے، یہ ایسا، اور نیچے بھی جو کچھ یہ معروضی سوالات اور ساتھ جو ہے وہ